خاندان رسالت میں حضور جو اکابر پیدا ہوئے ہیں مردوں میں اور خواتین میں، وہ ایک کہکشاں ہے، کہکشان ہدایت ہے، وہ نجوم معرفت ہیں، ٹھیک، اور علم و عمل کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہیں، اسوہ ہے ان کی ذات۔ جو نمایاں ترین خواتین ہیں خانوادہ رسالت کی، ان میں حضرت زینب کو بے پناہ شرف حاصل ہیں، جن کا ذکر آپ نے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ایک نظر یا ایک لمحہ بھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے، یا آپ نے چاہت میں کسی کو طلب فرمایا ہو، کسی کی خواہش کی ایک ہو، لفظ مبارک، ایک لفظ مبارک، تو اس کا کیا مقابلہ نہیں ہو کوئی سکتا، مقابلہ اس کا ہو نہیں سکتا۔ یہ تو پھر گھر کی بات ہے اور خاندان کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کا عقد آپ نے جس سے کیا، بیٹی کو اس کے فضائل بتائے، اور اتفاق سے وہ جو شخص تھے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کی کفالت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی تھی۔ تربیت مصطفیٰ، تربیت مصطفیٰ، آپ کے آغوش تربیت میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ اسی طرح حضرت زینب کا بھی جو ثانی فاطمۃ الزہرا ہیں اور ثالث خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کی معذرت چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن جعفر بن عقیل سے ان کی شادی ہوئی، ان کی کفالت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی تھی۔ یہ بتانے کا مقصد اس لیے میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ طرفین سے، جانبین سے وہ فیضان رسالت منتقل ہوتا رہا۔ لا ریب۔ اس میں غازی صاحب ایک نقطہ اور بھی بہت اہم ہے، جس شخص کی کفالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس سے طیب و طاہر رزق تو روئے زمین پر اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اس سے پھر آگے نسلیں اور خون میں وہ خصوصیات مرتب ہوتی ہیں جو ہمیشہ چلتی رہتی ہیں، وہ نوری رزق، وہ نوری رزق یقیناً۔ ایک نقطہ اور حضرت زینب کے حوالے سے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بے پناہ خوشگوار ہے، سارے ہی ان کے پہلو اور حوالے ایک سے بڑھ کر ایک تابناک ہیں۔ حضرت امام حسین سے 1 برس چھوٹی تھیں، جو اوپر تلے کے اولاد ہوتے ہیں نا جی، بہن بھائی ہوتے ہیں، 5 ہجری میں جی 5 یا 6 جی ایگزیکٹلی، تو جو اوپر تلے کے بہن بھائی ہوتے ہیں، یا دونوں بہنیں ہوں یا دونوں بھائی ہوں، تو ان میں یا تو غیر معمولی محبت ہوتی ہے، یا ایک مستقل ایک دوسرے کو چھیڑ خانی والا ایک تعلق ہوتا ہے۔ بڑا اچھا لفظ آپ نے کہا ہے، اور اگرچہ اس کی بنیاد بھی محبت پر ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسین اور حضرت زینب کا تعلق اس پہلے قبیل سے ہے، یعنی دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، اتنی زیادہ رہ نہیں سکتے تھے۔ دیکھیں نا نکاح کے وہ جو اگر فارم ہوتا وہاں، جی بالکل، یہ نکاح کی شرائط ہے کہ یہ روز اپنے بھائی سے ملاقات کرے گی، ڈیلی، ہائے ہائے ہائے، ایسی بہن دنیا میں نہیں حضور، کوئی ثانی نہیں ملتا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ ہم بہت پیمانے وضع کر لیتے ہیں کہ اتنا علم تھا فلاں کو، اتنا علم تھا فلاں کو، اتنا علم تھا فلاں کو۔ امیر المومنین علی نے اسی طرح نکاح کی شرائط میں رکھا کہ زینب اگر کبھی اپنے بھائی کے ساتھ سفر پر جانا چاہیں گی اور ان کے شوہر کی رضا نہیں ہوگی، اجازت نہیں ہوگی، تب بھی لازم ہو جائے گا، یعنی شرائط نکاح میں شامل ہے کہ یہ بھائی کے ساتھ جائیں گی۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ حضرت زینب وہ یعنی انہیں نصیب ہوئی حضرت فاطمۃ الزہرا کی تربیت، حضرت علی کی تربیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اور خاص طور پر حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجدہ حضرت ام البنین کی تربیت۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دفعہ امیر المساکین بھی لقب ہے حضرت امیر المومنین علی کا، ٹھیک، آپ کے ہاں ایک مہمان آیا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، پوچھا گیا۔ یہ بھی وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادوں میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے امہات المومنین کے حجرے میں، یا پھر حجرہ فاطمہ کی یہ شان ہے کہ وہ سب کچھ امت کے لیے ہے اور مہمانوں کے لیے۔ حضرت امیر المومنین نے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جی روٹی ایک ہے، ٹکڑا سا اس کا کچھ حصہ ہے، اور وہ زینب کے لیے ہے۔ یہ مکالمہ سنتے ہی اب دیکھیے جو تربیت کا کمال ہے، حضرت زینب نے کہا کہ وہ عذراء کرم، وہ جو میرے حصہ ہے وہ مہمان کو پیش کر دیا جائے۔
قاری صاحب بچپن میں وہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخصیت، اس کی بنیادیں اس کے اخلاق کی، اس کے کردار کی، اس کے حسن عمل کی، اس کے اسلوب زندگی کی کس طرح متعین کی گئی ہیں، اور اس پر پھر ساری زندگی کا نتیجہ نکلتا ہے۔